بیان کے شروع میں آئیے درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں۔ حضرت محمد بن عبداللہ خیام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں، میں ایک روز کہیں جا رہا تھا تو راستہ بھول گیا۔ ایک صاحب نظر آئے اور انہوں نے کہا میرے ساتھ آؤ۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ مجھے گمان ہوا کہ یہ شخص جو ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے اپنا نام بھی خضر ہی بتایا۔ ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی تھے۔ میں نے ان کا نام پوچھا تو فرمایا یہ الیاس علیہ السلام۔ میں نے عرض کی اللہ پاک آپ پر رحمت فرمائے، کیا آپ دونوں حضرات نے سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں زیارت کی ہے۔ میں نے عرض کی بے کسوں کے مددگار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوا کوئی ارشاد پاک بتائیے سبحان اللہ کہ میں آپ سے روایت کر سکوں۔ انہوں نے فرمایا ہم نے آقا دو جہاں سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل نفاق سے اسی طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص صلی اللہ علی محمد یہ پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے انور بھائی کے والدین کے اصالِ سوال کے لیے محفل سجائی گئی۔ ایک انور بھائی کے والدین تھے، ایک میرے والدین ہیں، ایک آپ کے والدین ہیں۔ آج جو بیان کا موضوع ہے وہ کون سے والدین ہیں؟ وہ ہیں والدین مصطفیٰ۔ والدین مصطفیٰ کا تذکرہ ہوگا۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیں، اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے انشاءاللہ توجہ سے بیان سنیں۔ انشاءاللہ جو سیکھیں گے اس پر عمل کی بھی کوشش کریں۔ اچھا بیان سے پہلے ایک تو وضاحت کر دوں، میں معذرت کے ساتھ میں نے وضاحت کر دی۔ میرے تعارف میں بتایا گیا خطیب اہل سنت حضرت علامہ، آگے میرا نام لیا۔ بزرگوں نے محبت میں کہہ دیا ہوگا یا ان کو تعارف ایسے کیا گیا ہوگا میرا، تو میں عرض کر دوں نہ میں کوئی خطیب، یعنی وہ ہوتے ہیں نا میرے اس نام کے ساتھ علامہ بھی لگایا گیا، علامہ بھی نہیں، میں نے دیکھ کے بیان کرنا ہے۔ یہ سامنے میرے موبائل پڑا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر میں بالکل اگلی بات کروں، اگر موبائل نہ ہو تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو علامہ میں نہیں ہوں، خطیب بھی میں کوئی نہیں ہوں، مبلغ دعوت اسلامی آپ کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں۔ دیکھ کے میں نے آپ کو سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ میں نے وضاحت کرنی تھی۔ دوسرا ایک عرض ہے، آپ کی محبتیں اللہ پاک سلامت رکھے، امید کرتا ہوں آپ کو ظاہر تعارف نہیں دیا گیا ہوگا یا جس طرح بھی۔ دوسرا میں نے بلکہ یہ بھی علامہ صاحب کو ہی نہیں کہ نا، تعارف میں بھی علامہ صاحب آیا، علامہ جناب راب نواز اتاری صاحب، تو یہ بھی محمد راب نواز اتاری مبلغ دعوت اسلامی۔ اور دوسرا میں نے ایک عرض کرنی ہے آپ سب سے، اب عرض وہ یہ ہے کہ بیان توجہ سے سننا ہے آپ سب نے انشاءاللہ، آنا جانا چھوڑ دیں بس، ٹھیک ہے؟ آنے جانے سے میری مراد سمجھ گئے آپ؟ اس سے میری طبیعت خراب ہو جائے گی، ہمیں مزاج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک آپ کو زیادہ دے، برکت دے۔ اللہ پاک کے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان، نام لائیں ذہن میں سارے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے خواب دیکھا
ایک درخت جس کے اوپر کا حصہ آسمان کو چھو رہا ہے اور ٹہنیاں مشرق و مغرب تک پھیلی ہیں، اس سے ایک نور ظاہر ہے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے 70 گنا زیادہ ہے۔ عرب و عجم اس کے سامنے سجدے میں ہیں اور لمحہ ب لمحہ اس کا نور بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ قریش کا ایک گروہ اس کی ٹہنیوں سے لٹکا ہوا ہے اور بعض قریش اسے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر جیسے ہی قریش اس درخت کے قریب جاتے ہیں ایک خوبصورت نوجوان انہیں پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس سے زیادہ حسین شخص کبھی نہیں دیکھا، نہ اس کی خوشبو سے اچھی خوشبو کبھی سونگھی ہے۔ میں نے قریش کے وہ جو لوگ ہیں وہ جو درخت کاٹنا چاہ رہے ہیں ان کے حوالے سے دیکھا کہ قریش کے وہ لوگ جو درخت کاٹنا چاہتے ہیں یہ نوجوان جو ہے ان کی پسلیاں توڑ دیتا ہے اور ان کی آنکھیں اندھی کر دیتا ہے۔ اب یہ خواب تھا، آنکھ کھلی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خوفزدہ تھے، چہرے کا رنگ بھی بدلا ہوا تھا۔ اسی کیفیت میں سہمے قریش کے ایک خواب بیان کرنے والے کے پاس پہنچے، یعنی تعبیر جو بیان کرتے ہیں اسے خواب سنایا تو اس کے بھی رنگ اڑ گئے۔ پھر اس نے بتایا اگر تو بھئی یہ خواب سچ ہے تو آپ کی اولاد میں ایک شخص مشرق و مغرب کا مالک ہوگا، سبحان اللہ، لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا کی آمد سے پہلے یہ تو ابھی یہ واقعہ وہ تو انبیاء نے بھی تذکرے کیا نا پیارے آقا کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا یہ خواب سچ ثابت ہوا۔ کچھ عرصے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ بنت عمر مخزومیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، یعنی یہ ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی دادی جان۔ ان سے والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ پھر ان کے ہاں مالک دو جہاں نور خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تاکید، حق علیہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ۔ خدا نے بھیج کے نور نبی کو آپ کے گھر بتا دیا ہمیں راشد ہیں پیارے عبداللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور چونکہ والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں تھا، اسی لیے جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کا چہرہ نور سے جگمگا رہا۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی ان کا چہرہ نور سے ایسے جگمگا رہا تھا جیسے سورج چمکتا ہے۔ والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر آپ نے فرمایا اس بچے کی نرالی شان۔ سبحان اللہ۔ حضرت عباس مزید بیان فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ حضرت عبداللہ کے جسم سے سفید پرندہ نکلا اور پرواز کر کے مشرق سے مغرب تک